سیاسی بابوں، انتظامی بابوں، روحانی عاملوں، قلم بدست مفکرین بھی بہت کچھ سوچتے سمجھتے ہیں۔ اسکینڈینیون ماڈل سے لے کر چائنا ماڈل تک، مہاتیر کے دیش سے لے کر سوئٹزرلینڈ ماڈل تک، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ اول تو میں اس قابل نہیں، دوسرا یہ کہ ریاست مدینہ شاہ مدینہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ میری تو صرف اتنی سی خواہش ہے کہ ہم لوگ ممکن ہو تو اس ملک کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں جو کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا اور اسے مشرقی پاکستان کہتے تھے۔ اب یہ بچھڑا ہوا بھائی بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ موجودہ پاکستان کی توندیں، مونچھیں اور پگڑیاں یعنی نام نہاد جاگیردارانہ اور اشرافیہ کبھی ان کالے پیلے ڈھنگے چاول مچھلی خور بنگالیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آج یہی بنگلہ دیشی ہمیں لینتھوں سے پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور تو اور آبادی کی بے تکی، بے سمت، بے تحاشا نان سٹاپ بڑھوتی کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش ہمیں مات دے چکا، جبکہ ایک زمانہ تھا جب انہیں یہ تانا بھی دیا جاتا تھا کہ بنگالیوں کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں۔ سکوت ڈھاکہ کے وقت اس کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، اور آج چشم بدور صورتحال ریورس ہو چکی۔ بنگلہ دیش کی آبادی 1.2%، جبکہ ہم 2.1% کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے زور و قلم اور زیادہ اور ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ آبادی میں اضافے کی یہ شرح ہم سے تقریباً دگنی ہے۔ رہ گئی تقریباً نصف آبادی یعنی خواتین، تو اس میدان میں بھی بنگلہ دیش ہم سے کہیں آگے اور بہتر ہے۔ جہاں غیرت کے نام پر قتال عام، جبکہ بنگلہ دیشی عورتیں فعال سے فعال تر ہوتی جا رہی ہیں۔ عورتوں کی آزادی کے حوالے سے 156 ممالک میں بنگلہ دیش 50 نمبر پر آتا ہے، جبکہ ہم 153 نمبر پر ہیں، یعنی تقریباً نچلی ترین سطح پر۔ کمال یہ کہ ترک ڈراموں میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے دیکھ کر تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ یہاں بے مثال لازوال شاعر منیر نیازی یاد آئے، جو اپنے مخصوص انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب ملک ہے جو ترقی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف آبادی یعنی عورتوں کو گھروں میں تاڑ کر باقی آدھی آبادی یعنی مردان کی حفاظت کے لیے لاٹھیاں لے کر گھروں کے باہر بیٹھے ہیں۔ پھر ہم ترقی کرتے کرتے وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں عورتیں قبروں میں بھی محفوظ نہیں۔ لیکن یہ ایک اور موضوع ہے۔ کام کرنے والی خواتین کی شرح بنگلہ دیش میں 38%، جبکہ پاکستان میں 23% ہے، حالانکہ آبادی ہماری کہیں زیادہ ہے۔ سو بھوک تنگ بھی زیادہ ہے لیکن غیرت بہت ہی زیادہ ہے، چاہے IMF کے ڈور میٹ ہی کیوں نہ بن چکے ہوں۔ بھوک ننگ سے یاد آیا کہ مختلف بین الاقوامی ادارے مثلاً ورلڈ بینک، اکنامک فورم، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ وغیرہ بنگلہ دیش کو ترقی میں ونڈرفل پزل قرار دے چکے ہیں۔ اور یاد رہے یہ وہی ماتڑ سا بنگلہ دیش ہے جس کے قیام پر 1972 میں سیاسی جینیس امریکن کسنجر نے اسے باٹم لیس باسکٹ قرار دیا تھا۔ آج یہ بے پیندے کی باسکٹ پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم کشکول اٹھائے IMF کے پھیرے لگا رہے ہیں۔ دنیا بنگلہ دیش کی ترقی پر کتابیں لکھ رہی ہے، دی بنگلہ دیش، دی کیس آف ڈیولپمنٹ، اور خلاصہ انہوں نے یہ پیش کیا اگر بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، اور ہمارا تعلق کس کیٹیگری سے ہے؟ ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں، عظیم ترین قیادتوں کا بھی قحط نہیں، سیاسی جماعتوں کا بھی سیلاب ہے، ہم زندہ قوم بھی ہیں، ہمارا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سبز ہلالی پرچم بھی بہت خوبصورت ہے جس کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور قومی ترانہ بھی ہم جیسا کوئی نہیں۔ ایک اور لطیفہ بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں مردوں کی حکومت رہی، بنگلہ دیش میں تقریباً 10 سال سے آدھی گوائی یعنی عورت کی حکومت ہے جس نے ملک چلایا ہی نہیں۔ اس طرح اٹھایا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ ورلڈ بینک کے ایک سابق مشیر عابد حسن درست کہتے ہیں کہ صرف 20 سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی دگنی ہو جائے گی، اور اگر بنگلہ دیش ترقی کی موجودہ رفتار برقرار رہتی تو یہ ملک 2030 میں اقتصادی پاور ہاؤس بن جائے گا، اور اگر پاکستان کا یہی حال رہا تو ممکن ہے 2030 تک اسے بنگلہ دیش سے امداد مانگنی پڑ جائے۔ پاکستان بنگلہ دیش نے بہت سے انڈیکیٹرز کی روشنی میں بھارت کو دھول چٹا دی ہے۔ 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کے ایکسپورٹس میں بھی 8.5% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ دنیا میں یہ شرح 0.4% تھی۔
بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی بدبودار دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ خوابوں کے سوداگروں نے ہم وطنوں کو ٹکے ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے پلیز پاکستان کو اسکینڈینیویا، سوئٹزرلینڈ، پیرس، ملیشیا وغیرہ بنانے کی بدہضمی والے خوابوں پر لعنت بھیج کر مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان بناتے ہوئے بنگلہ دیش ہی بنا دو، جو کبھی ہمارا حصہ اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی تھا۔ پاکستانی عوام تو لڑے بغیر ہی ہار رہے ہیں۔ ووٹ نہیں، ووٹر کو عزت دو اور اسے بیوقوف بنانا بند کر کے بنگلہ دیش ہی بنا دو۔